ہم یہ مطالبہ بھی نہیں کر سکتے کہ کشمیری مجاہدین کے نام پہ اپنے تعلیمی اداروں کے نام رکھو. بتاؤ نا کہ یہ آکسفورڈ یونیورسٹی نہیں ہے، برہان وانی شہید یونیورسٹی ہے. بتاؤ نا کہ جناب یہ فلاں یونیورسٹی نہیں ہے، افضل گرو شہید یونیورسٹی ہے. بتاؤ نا کہ یہ ڈھمکان یونیورسٹی نہیں ہے، ملا عمر مجاہد یونیورسٹی ہے. تعلیمی اداروں کے نام کیا کریں. لہذا تم اسلامی تعلیمی نصاب متعارف کراؤ گے. چودھری ظفر اللہ کو جب یہ پتہ چلا تو اس نے کہا یہ تو تباہی مچ جائے گی، ہم تو ابھی سے آئینی طور پہ کافر ہو جائیں گے. قائد اعظم کا انتقال ہو گیا 1 سال کے بعد، اور لیاقت علی خان وزیر اعظم آتا ہے. چودھری ظفر اللہ اس کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے خلیجی ریاستوں میں سفیر اسے بناؤ جسے عربی اچھی آتی ہو. عربی اسے آتی تھی اسد خان کو. اسے کہا تمہاری پوسٹنگ وہاں ہوگی سفیر کے طور پہ. اسد خان روتا رہا کہ آنے والی نسلیں تباہ ہو جائیں گی. چودھری ظفر اللہ نے اسے زبردستی بھجوایا. اس سے پہلے کہ اس کا طیارہ آپ کے عرب ممالک میں لینڈ کرتا، اس لائبریری کو آگ لگا دی تھی جہاں پر اسلامی تعلیمی نصاب کی تیاری کی جا رہی تھی. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کہ لارڈ مکالے کا وہ غلیظ ترین نصاب ہمارے اوپر مسلط کر دیا. وہ غلیظ ترین تعلیمی نصاب جس میں بتایا جاتا ہے کہ سنڈریلا ماں باپ سے چھپ کے اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ بھاگ گئی، ہماری قوم کی بیٹیوں کو بڑھایا جاتا ہے. میں آپ کو یہ یونیورسٹیز کے پروفیسرز موجود ہیں جو انگلش لٹریچر میں جو سیکس ایجوکیشن پڑھائی جا رہی ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں. ایک باپ اپنی جوان بیٹی کے سامنے وہ نہیں پڑھا سکتا، میری سمجھ سے بالا تر ہے ایک بزرگ استاد اپنے سامنے بیٹھی ان سٹوڈنٹس کو کس طریقے سے وہ تعلیمی نصاب پڑھائے گا. یہ غلاظت ہمارے یہ جو کہتے ہیں نا 5th جنریشن وار ہے، بھائی جان کے خلاف یہ بولے تو 5th جنریشن وار میں غداری ہو جاتی ہے. بھائی جان 5th جنریشن وار اصل میں ہے کیا کہ یہ جو آپ کے بچے کارٹون دیکھتے ہیں چھوٹے بھیم کے، جو ہندوستانی بھگوان آپ کو دکھایا جاتا ہے ہندوؤں کا، جو بڑے اچھے اچھے کام کر رہا ہے، لوگوں کی مدد کر رہا ہے. بچہ جب میڈیا پہ وہ دیکھتا ہے اور بعد میں مارکیٹ میں جاتا ہے تو اسی چھوٹے بھیم کے کارٹونز ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے میں نے یہ لینا ہے. وہ ڈیکوریشن پیس 20-30 روپے کا لے کے آتا ہے، اپنے گھر میں سجا کے رکھ لیتا ہے. 20 روپے میں ہندوؤں نے اپنے بھگوان کو آپ کی گھر کی زینت بنا دی. اس سے بڑھ کے اور کون سی 5th جنریشن وار کا نمبر ہے. آپ کے شادی بیاہ پہ ہمارے خاندان کی ہی خواتین یہ ساڑیاں جب تک نہ پہنے تو شادی مکمل نہیں ہوتی. اور کون سا ہم لوگ 5th جنریشن وارفیئر کو روئیں گے. ہمارے میڈیا پر جب تک ننگا ناچ نہیں ناچا جاتا، جب تک مولوی کی داڑھی کا مذاق نہیں اڑایا جاتا، جب تک آپ کے جہادیوں کو دہشت گرد نہیں کہا جاتا، تب تک آپ کو ایک اچھا اینکر پرسن نہیں سمجھا جاتا. اور کون سی 5th جنریشن وارفیئر کا آپ ذکر کریں. آپ کا دشمن آپ کو پشتونستان کی طرف لے کے جاتا ہے، آپ کا دشمن آزاد بلوچستان کے نعرے لگواتا ہے، آپ کا دشمن سندھو دیش کے نعرے لگوا رہا ہے. ہم لوگوں سے ابھی تک خالصتان کی صرف لسٹیں پرووائڈ کی ہیں، اپنوں سے غداریاں کرنا کہ وہاں ہمارا ایجنٹ بیٹھے اسے جا کے مار دو. ہم لوگوں نے کیا کیا؟ کشمیر میں جہاد کرنے والے ہر جہادی کو دہشت گرد قرار دے دیا کیونکہ باپ ان کا امریکہ ناراض ہوتا تھا. اقبال رحمۃ اللہ علیہ میں آپ کو کانسیپٹ سمجھاتا ہوں. یہ سی وی ہے نا، جب تک میں سی وی لے کے کسی بندے کے دفتر کے پاس نہیں جاتا کہ بھائی جان میں تمہارا غلام بننا چاہتا ہوں، تمہارا نوکر بننا چاہتا ہوں، تمہارے بوٹ پالش کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد وہ مجھ سے انٹرویو لے گا، اس کے بعد اگر اس میں اس کی غلامی کے قابل ہوا تب وہ مجھے اپنی نوکری میں رکھے گا. زبردستی کوئی بھی آپ کو نوکری نہیں دیتا. سمجھ رہے ہیں اس بات؟ اسی طریقے سے جب تک امریکہ کے بوٹ پالش نہیں کرو گے، جب تک عافیہ صدیقی کو خود اٹھا کے قوم کی بیٹی کو نہیں بیچو گے، جب تک خود اٹھا کے ریمنڈ ڈیوس کو رہا نہیں کرو گے، جب تک خود رات کی تاریکی میں نور خان ایئر بیس سے کرنل جوزف کو باہر نہیں بھیجو گے، تب تک وہ بھی آپ کو اپنی غلامی میں نہیں لیتا. اقبال رو رو کے کہتا تھا یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو، مجھ کو گلا تجھ سے ہے یورپ سے نہیں ہے. اور حاکم وقت کے بارے میں کہتا تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے؟ تجھے پتا ہے امام حاکم وقت ایک لیڈر اس کو کیسا ہونا چاہیے؟ حق تجھے میری طرح صاحب کردار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. بڑی بڑی پلاٹوں، بڑے بڑے گاج، بڑے بڑے بنگلے، بڑے بڑے عمارتیں،
ان کے پیچھے ان کی لالچ سے نکال دے. پھر کہتے ہیں فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی، وہ بدبخت اس کی امامت فتنہ ہے پوری امت مسلمہ کے لیے. جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کریں گے، جب تک بش، ٹرمپ یا اوباما کے بوٹ نہ پالش کرو تمہاری سالمیت نہیں ملے گی. جب تک اپنے ہی لوگوں کو دہشت گرد نہ کہو تو میں سالمیت نہیں ملے گی. لہذا سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمیں اب سچ بولنا پڑے گا. کب تک نصیحت کی بات چلو گے؟ ایک بندہ شہید ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں یار دیکھو ہمارے بزرگ شہید ہوئے. بھائی بزرگوں کا کام تو تب آگے جائے گا نا جب ہم لوگ اسی طرح دلیری سے بات کریں. ان شہداء کا جب تک اپنے ان شہیدوں کا دفاع نہیں کرو گے نا، ان کے بارے میں اقبال کہتا ہے مرد حر محکم سے ورد لا تخف. یہ مرد حر مرد مجاہد کون ہوتا ہے؟ اس میں اور مجھ میں اقام امتی میں فرق کیا ہوتا ہے؟ مرد حر محکم سے ورد لا تخف، ماں بمیتا سر بجیب سر بکف، میں سر کو جیب میں لے کر پھر رہا ہوتا ہوں، اور وہ مرد درویش مرد مجاہد سر بکف پھر رہا ہوتا ہے. What is the difference؟ اس بے حس قوم میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ کہتا ہے ماں کلیسا دوست، ماں مسجد فروش. میں نے ان سلیبیوں سے دوستی کر لی، ان کے گھوڑے کتے میں ناتا رہا، اور میں مسجد کا محراب و منبر اس کو بیچتا رہا. ماں کلیسا دوست، ماں مسجد فروش، اور وہ اوز دست مصطفیٰ پیمانہ نوش. وہ جب میں رات کو خواب غفلت سے بیدار ہونے کو تیار نہیں ہوتا، اس کو بارگاہ نبوی سے پیمانے آ رہے ہو. تو ثانی ذیبکار یہ فرق ہے کہ مرد حر، مرد مجاہد، مرد درویش اور ایک عام آدمی میں. یاد رکھنا تاریخ نے ہمیشہ سینہ تان کے ڈٹ کے مقابلہ کرنے والوں کا نام مورخ نے زندہ رکھا ہے. بزدلوں کا نام ہمیشہ میر جعفر اور میر صادق غدار کے نام سے ہی جانا جاتا ہے. یاد رکھنا کہ ہمیشہ مورخ قربانی دینے والے کو زندہ رکھتا ہے. اب آگے آئیں، تھوڑا سا مزید غیرت کو جھنجھوڑا جائے. جو لوگ یہ کہتے ہیں نا پیسے کوئی نہیں ہے، منگتے ہیں، بھوکے ہیں، ننگے ہیں، آسیہ کو رہا کرنا پڑے گا، پیسے کوئی نہیں ہے، سارے ایویڈنسز آپ کے سامنے ہیں، سارا کیس کرسٹل کلیئر ہے، لیکن غازی خالد کو گرفتار رکھنا پڑے گا. جو کہتے ہیں نا کہ پیسے کوئی نہیں ہے، FATF کا معاملہ ہے، غریب ملک ہے بیچارہ، کچھ بھی کما نہیں سکتا، بس امریکہ کی غلامی کرنی پڑے گی. وہ پشتوں کی مثال ہے، غریب کو پیدائش ہوئے کو بغیرت اچھا کرے. بھائی غریب اور بغیرت ہونے میں بھائی جان زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. وہ فقیری میں بھی وہ اللہ والے تھے، غیور تھے. وہ جب تک وہ درویشی کا ایلیمنٹ نہ ہو، جب بندہ دلیر ہوتا ہے نا تو آٹومیٹکلی وہ بلال حبشی بھی ہو تو اس کے قدموں کی آہٹ عرش عظیم پہ سنائی دیتی. وہ بندہ دلیر ہونا تو پھر وقت کے خلیفہ سیدنا عمر فاروق اور سیدنا صدیق اکبر پہ مخاطب ہوتے ہیں تو کہتے ہیں سیدنا بلال ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا گویا نماز تھی تیری.